لحاظ سے سب سے زیادہ حسین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. آپ سے زیادہ خوبصورت پوری کائنات میں کوئی نہیں، اور آپ سے زیادہ اچھی سیرت والا بھی کوئی نہیں. آپ ظاہری صورت اور اپنی سیرت کے لحاظ سے بے مثال ہیں. جہاں تک تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو وہ پنجابی شاعروں نے یا اردو عربی سب نے، بلکہ حضرت حسان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی علیہ السلام کی یہ تعریف کی کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہر نفس سے پاک بنایا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کہتے گئے اور اللہ تعالیٰ بناتا گیا. سبحان اللہ. تو آپ سے زیادہ حسین ہوئی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کا حکم دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. لباس میں، چہرے مورے میں، بالوں کی حجامت میں، نماز پڑھنے میں، لوگوں سے میل جول میں، گفتگو کرنے میں، بیٹھنے کا طریقہ، مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ، ہر معاملے میں. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے، ایک مومن ہونے کے لحاظ سے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا کسی کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو ہم سے جواب کیا آئے گا؟ نہیں. یہ جواب آئے گا. آپ کے چہرے سے زیادہ حسین کسی کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ کیا جواب آئے گا؟ آپ سے زیادہ اچھا لباس کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ جواب آئے گا. گفتگو آپ سے زیادہ اچھی کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جب یہ ہمارا ایمان و یقین ہے تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیوں نہیں اپناتے؟ جب لباس ہمارا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے بالوں کی حجامت کٹنگ ان کے طریقے کے مطابق کیوں نہیں؟ ہمارے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیوں نہیں؟ ہمارے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو داڑھی ہے وہ کیوں نہیں؟ ہمارا لباس ان کے مطابق کیوں نہیں ہوتا؟ جن لوگوں کو مسئلے کا علم ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کے لیے جب تشریف لاتے ہیں مسجد میں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں اس میں، تو وہ اپنے شلواریں ٹخنوں سے اوپر ڈال لیتے ہیں نماز کے لیے، اور نماز کے لیے پڑھ کے فارغ ہو کے مسجد سے نکلتے ہیں تو اپنے چادریں نیچے کر لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ کس پیغمبر کی سنت ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا کہ مومن کا اظہار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر، آدھی پنڈلی کے درمیان میں، ٹخنے سے اوپر، ٹخنے کے اوپر نہیں، ٹخنے سے اوپر اور آدھی پنڈلی، اس کے درمیان جو ہے مومن کی شلوار، پتلون، پاجامہ جو بھی ہے وہ اس کے اندر ہو، اس سے نہیں. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا تھا، روایتوں میں آتا ہے ایک شخص کی بات ہو رہی، پوری ملت و معاشرہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا پاجامہ، چادر جو بھی تھی وہ ٹخنوں سے نیچے تھی. ہمارا کہتی لاؤ یا اس کو کاٹ دیں، ہمارا نیچے سے کاٹ دیں. آپ بتا ایک شخص کو دیکھا تھا، اس کا مطلب ہے وہ لوگ اپنی چادریں، پتلون، شلواریں جو بھی پہنتے تھے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں کرتے تھے. اور آج دیکھیں ادھر بھی نظر پڑا. اس لیے جب ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے اپنے آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہر طریقہ ہی، لباس میں، چہرے میں، بالوں کی منظر بناوٹ میں، نماز پڑھنے میں، اخلاق میں، گفتگو میں، بیٹھنے میں، غمی میں، خوشی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سب سے اچھا ہے. ہر مومن یہی کہے گا، ہر مسلمان یہ کہے گا. تو پھر میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، جوانوں، اس طریقے کو اپنانے میں رکاوٹ کیا ہے؟ کون روکتا ہے اس سے؟ ہم نے دیکھا یہاں جس وقت روس اور افغانستان کی جنگوں میں یہاں جہاد جاری تھا، عرب مجاہدین کئی ملکوں کو یہاں آتے تھے. مصر کے لوگ جب یہاں سے اپنے ملک جاتے تھے نا واپسی، تو مصر میں پوری داڑھی رکھنے پر پابندی تھی. وہ جاتے ہوئے اپنے کٹنگ اس کے مطابق کروا کے چھوٹی چھوٹی داڑھی کر کے چلے جاتے. تو وہاں سختی تھی، پوری داڑھی رکھنا ایک بہت بڑا جرم قرار دے دیا گیا. اور جب واپس آتے تھے یہاں افغانستان میں تو کچھ کرنے تو ان کی تو مجبوری ہوئی، وہاں مفتی کمانے نہیں سے رکھتے تھے. میں ایک دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں کیا مجبوری ہے؟ یہاں کون رکاوٹ ہے؟ یہ ہم خود رکاوٹ.
ہمارے نفس رکاوٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانے میں. اس لیے لباس میں، حجامت میں، کٹنگ میں، گفتگو میں، نماز بھی وہی نماز قبول ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو نماز اللہ کے رسول نے نماز دی وہ قبول ہی نہیں ہے. ہمیں نماز بھی رسول اللہ بنی ہونی چاہیے. قربانی بھی ایک چھوٹا سا واقعہ سننے ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر دیا. فجر کی نماز عید کی نماز سے پہلے، عید کے موقع پر آپ جاتے ہوئے شاید آپ نے دیکھ لیا تھا خون بہتے ہوئے باہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے عید کے خطبے میں آپ نے فرمایا کہ جس نے عید سے پہلے قربانی کر لی وہ عام جانور نہیں ہے، وہ قربانی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو گئی تو قربانی ہے، خدا قربانی بھی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر معاملے میں یہ اندر سے بدلیں، اپنے آپ تبدیل کریں کہ ہر معاملے میں ہمارے چہرے بھی رسول اللہ والے چہرے ہوں، ہمارے بال سر کے بال بھی رسول اللہ والے بال، ہمارے لباس بھی رسول اللہ، یعنی ہر ہماری حالت، ہر ادا ہماری، ہمارا ہر طور طریقہ بول رہا ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا